بالکل ٹھیک ہے. کس ایج میں کنسیپشن جو ہے وہ لائک فار ایگزامپل کسی کی شادی 25 میں ہو گئی ہے, اب وہ 4-5 سال سوچتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے, تو کیا 30-35 یہ کنسیپشن کے لیے ایج ٹھیک ہے, ہو سکتی ہے؟ کنسیپشن کا جو پوٹینشیل ہے وہ کسی بھی ینگ گرل میں اس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جب پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیٹ از اراؤنڈ دا ایج آف 12 to 15. اب دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ پہلے بھی پیریڈ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. بائی دیٹ ٹائم جو پوٹینشیل ٹو بیکم پریگننٹ وومین وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جو انیشیل ٹائم کی جو اوولیشنز ہوتی ہیں وہ اریٹک ہوتی ہیں سم ٹائمس, ٹھیک ہے. پلس باڈی از ناٹ فلی ڈیولپڈ انٹل دا ایج آف 18. اوکے, سو ہمارے پاس جو لوور لمٹ ہے وہ 18 to 20 ایئرس کی ہے. بفور اف کنسیپشن ہیپنس بفور دیٹ ٹائم, تو وہ جو ینگ گرل جو خود ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے اس کی وہ ڈیولپمنٹ اسی جگہ پہ ہالٹ ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں دوسری سائڈ ایج کی جو کہ ایڈوانس ایج کا ٹائم آ جاتا ہے. ہم اس کو ایڈوانس تو نہیں کہیں گے, پروگریسنگ ایج کہیں گے. اس میں جو بیسٹ ایج ہے ٹو بیکم پریگننٹ دیٹ از 20 ایئرس سے لے کر 35 to 40. میں 35 کو اس لیے کٹ آف کروں گی کیونکہ اس کے بعد جو اوولیشن ہے وہ سم ٹائمس کچھ پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ انفریکوینٹ ہونے لگ جاتی ہے. پلس ہمارے پاس ایک بڑی کنسرننگ چیز ہے دا رسک آف ڈاؤن سنڈروم. ہم نے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے بیکاز ایڈوانس میٹرنل ایج از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا رسک آف ڈاؤن سنڈروم. سو اگر آپ ہیلدی کنسیپشنس چاہ رہے ہیں, اگر آپ ہیلدی بیبیز چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پریگنینسی میں کوئی بھی کمپلیکیشن نہ ہو, تو بیٹر ٹائم ہے بٹوین 20 to 35 ایئرس. اس کے بعد کی جو پریگنینسیز ہوتی ہیں یس یوزلی دے گو ریئلی ویل. اور اب چونکہ لڑکیاں بہت زیادہ اپنا وہ کر رہی ہیں, اپنے کیریئر کو لے کر بڑی اورینٹیڈ ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں, تو سم ٹائمس ہم 35 اور 40 کے بعد کی بھی پریگنینسیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں رسک آف ہیونگ ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر ہائی ہونے کا امکان اور شوگر ہائی ہونے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے ان ایڈیشن ٹو اینی جینیٹک پرابلم. اس کے ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایگ فریزنگ کا کانسیپٹ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, تو کیا از اٹ سیف؟ ایگ فریزنگ کچھ جو کنڈیشنز ہیں ان میں تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر گاڈ فار بیڈ کوئی بھی ینگ گرل ہے جس کی کسی بھی وجہ سے کیمو تھراپی ہونی ہے, سو وی ریکمینڈ کہ جی آپ ایگ فریزنگ کروا لیں. کچھ ایسے پیشنٹس جن کی فیملی میں پری میچور اوویرین فیلئر کا رسک زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی ایگ فریزنگ وہ لوگ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر IVF سے آپ لوگ پریگنینسی ٹرائی کر رہے ہیں تو ایوری ٹائم اے لاٹ آف فالیکلز آر بینگ پروڈیوس, تو اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ایگ فریزنگ یا ایمبریو فریزنگ کروا دی جائے تاکہ اگر فالیکلز یا ایگس کا جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے اور اوویرین فیلئر جو ہے وہ ایویڈنٹ ہو, تو ہمارے پاس کچھ ایسے ایگز موجود ہوں جن کو بعد میں فرٹائل کر کے تو فردر ان کی کنسیپشن کو پروگریس کیا جا سکے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اب سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایگ فریزنگ کرائی جا رہی ہے تو کنسیپشن کین اونلی ہیپن ود دا ہیلپ آف IVF. اوکے. اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ٹھیک رائٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایگز کہیں اور سے آئیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ آپ کے اندر امپلانٹ ہوں گے. دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی. کیونکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ایگز فریز کروائے ہوئے ہیں یا ایمبریوز فریز کروائے ہوئے ہیں تو آپ کی کنسیپشن کین اونلی ہیپن ود دا ہیلپ آف IVF کا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے یا سیٹ بیک ہے, ایمرجنگ جو سچویشن ہے ملک کی اس کو دیکھا جائے تو وہ اس کی کاسٹ ہے. کاسٹ کافی زیادہ ہے, لہٰذا بہت سارے ایسے کپلز جو کہ IVF کروانا چاہتے ہیں وہ کاسٹ کی وجہ سے رک جاتے ہیں. I've seen it a lot of times in my clinic کہ پیشنٹس IVF کی کاسٹ کی وجہ سے نہیں کروا پا رہے. In addition to that دیکھا گیا ہے کہ with advancing age جو سکسیس ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ فرام دا ایج آف 20 یا جب بھی آپ کی شادی ہوئی ہے تب سے لے کر 40 سال کی عمر تک دے روم اراؤنڈ اے لاٹ اینڈ ڈڈ ناٹ گو ٹو دا IVF کیونکہ کاسٹلی ہوتا ہے, سکسیس ریٹ کم ہے. اور جب 40 سال کی عمر آ جاتی ہے تو ناؤ دے آر فائنینشلی اسٹیبل, دے آر بٹ مور اسٹیبل ان دیئر اون ڈیسیژنس, تو وہ IVF کی طرف آ جاتے ہیں. اس وقت ہم یوزلی پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ 40 ایئرس کی ایج پہ اس کا سکسیس ریٹ تقریباً 20-25% رہ جاتا ہے. سو
اس ٹائم پہ پھر وہ IVF کروا لیتے ہیں تو سکسیس ریٹ مزید کم ہو جاتا ہے. آئی ریکمینڈ کہ اگر ینگ کپلز ہیں اور ان کو کنسیپشن میں کسی بھی طرح کی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, اور یوزلی وہ کپلز جن میں کوئی بھی ریزن آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو دے کین گو ڈائریکٹلی ٹو IVF آفٹر 2 years آف ٹرائنگ ٹو بیکم پریگننٹ.